شامل کر لیا گیا۔ تو اس میں جب بھی ہم کسی جگہ پر کسی کو کوئی عہدہ دیں گے، کسی منصب پر فائز کریں گے، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ جماعت کے ذمہ داران، جماعت کے ارکان، جماعت کے ادارے کیا چیز دیکھیں گے؟ اس کا حسب نسب دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی مالی حیثیت دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ اس کا علمی درجہ دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی اسناد دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ کیا دیکھیں گے؟ اس کا تقویٰ، جو بظاہر اس کے طرز عمل سے ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ وہ کس قدر دیانتدار ہے، کس قدر امانت دار ہے، کس قدر متقی ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں جو دین کے حوالے سے ہیں، جو جماعت کے حوالے سے ہیں، کس قدر مخلص ہے، جماعت کے لیے اس کی مالی اور جانی قربانیاں کیا ہیں۔ تو تقویٰ اور جماعت کے حوالے سے اس کی جانی اور مالی قربانی، یہ وہ بنیادی شرائط ہیں جو کسی کو منصب دیتے وقت ہم دیکھیں گے۔ نہ اس کی برادری دیکھیں گے، نہ اس کا حسب دیکھیں گے، نہ اس کا نسب دیکھیں گے، نہ اس کی ڈگریاں دیکھیں گے، بلکہ اس کا تقویٰ اور اس کی مالی اور جو جانی قربانی جماعت کے لیے ہے، اس تحریک کے لیے ہے، نصب العین کے لیے ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر اس کو منتخب کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمارا جہاں بھی کوئی انتخاب ہوگا اس کے اندر جو بنیادی اصول ہے وہ خفیہ رائے دہی ہوگا، کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے سے ہم اس کا انتخاب کریں گے۔ اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ دیگر ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے، دستور میں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ طریقہ کار یہ ہے کہ ناظم انتخاب بھی بالائی نظم جو ہے، جس سطح کا الیکشن ہوگا اس کا جو امیجیٹ بالائی نظم ہے وہ اس میں ناظم انتخاب کا تقرر کرتا ہے اور اس انتخاب کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور یہ اعزاز ہے جماعت کے لیے، پاکستان کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر، کہ صحیح جمہوریت کی روح کے مطابق یہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے اندر انتخابات کے اندر لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں کچھ اخلاقی معیارات بھی قائم کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو منتخب کرنا ہے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے منتخب کرنا ہے، کہ انہوں نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں کسی کو۔ اس کی موٹی موٹی 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ منتخب کرنے کے لیے کیا چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور جس نے منتخب ہونا ہے یا جو بھی اہل ہے، یعنی ہر رکن جماعت ہر عہدے کے لیے اہل ہے، چاہے وہ مرکز میں ہو، چاہے وہ ضلع میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی آفس بیئرر کا ہو، اس کے لیے وہ اہل ہے۔ لیکن ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے؟ جب آدمی کے طرز عمل سے یہ معلوم ہونے لگے کہ یہ خود کسی عہدے کا متمنی ہے، کسی عہدے کا امیدوار ہے، یا اس کے لیے کنوینسنگ کر رہا ہے، یا اس کے لیے اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، یا اپنے آپ کو امیدوار کے طور پہ پیش کر رہا ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے بطور امیدوار جماعت کے اندر پیش کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، وہ نااہل ہو جاتا ہے، دستور کے مطابق وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی آپ کا ساتھی آپ سے مشورہ مانگتا ہے کہ مجھے اس انتخاب میں کیا رہنمائی مل سکتی ہے، تو آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، وہ کنوینسنگ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کنوینسنگ کرتا ہے کہ آپ فلاں کو ووٹ دے دیں، فلاں کو منتخب کریں، تو وہ اس دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اخلاقی مجرم بھی ہے، اپنے حلف کا بھی مجرم ہے اور اس دستور کا بھی مجرم ہے۔ تو کسی کو کنونس کرنا، کسی کو از خود مشورہ دینا کہ اس کو ووٹ دو، اس کو منتخب کرو، اس کو نہ منتخب کرو، تو یہ دستور کے اندر منع کیا گیا ہے۔ البتہ کوئی مشورہ طلب کرے اپنی رائے کے حوالے سے کہ مجھے کیا رائے دینی چاہیے، تو اس کو رائے دینے میں کوئی حرج، وہ دستور اس میں مانے نہیں ہے۔ تو کوئی بلا واسطہ یا بال واسطہ کنوینسنگ جو ہے ہمارے طریق انتخاب کے اندر منع کی گئی ہے۔ پھر ہمارا جو جمہوری انداز ہے کہ فیصلے کثرت رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کثرت رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اتفاق رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ جہاں پر مثلا آپ ایک ادارے کے اندر شامل ہیں اور وہاں پہ آپ سے رائے لی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ 12 افراد پر مشتمل ہو اور 7 افراد ایک رائے دے رہے ہوں اور 5 افراد ایک رائے دے رہے ہوں، تو فیصلہ 7 افراد کی رائے پر ہوگا۔ لیکن دستور کی روح کیا کہتی ہے؟ دستور ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو اپنی رائے کو قربان کر دیجیے۔ وہ فیصلہ پھر 12 افراد کا فیصلہ ہے، وہ 7 افراد کا فیصلہ نہیں ہے کہ ایک ادارے کے اندر ہم نے ایک فیصلے تک پہنچنے کے لیے بحث کر لی، اپنی رائے دے دی، اب جو فیصلہ ہو گیا اس کو ماننا سب کا دستوری فریضہ ہے، سب کا اخلاقی فریضہ ہے، سب کا تحریکی فریضہ ہے۔
اور پھر اس میں مزید کچھ شرائط ہیں. بعض جگہوں پہ ایک مسلسل 2 بار امیر ضلع جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکتا، یعنی اگر مسلسل 2 بار منتخب ہوا ہے تو تیسری بار وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا رائے دینے کے لیے. یہ پابندی ضلع میں موجود ہے. ایک ہی شخص کو 1 سے زیادہ بار منتخب کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک امیر ضلع آپ نے 2 سال مسلسل منتخب کیا، 1 سال وقفہ آیا تو اگلے سال پھر اس کو منتخب کر سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک امیر جماعت اگر 20 سال امیر رہا تو وہ نیکسٹ ٹرم کے لیے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. جب تک اس کی صحت اجازت دیتی ہے اور ارکان سمجھتے ہیں کہ اس کو منتخب کیا جانا چاہیے تو کوئی مدت کی پابندی دستور اس پر نہیں لگاتا. پھر ایک مخصوص دفعہ یہاں پر 10 نمبر دی گئی ہے، اس کو آپ خصوصی طور پر دیکھ لیں کہ مناسب کے تعین میں اپنی رائے دیتے وقت آپ نے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اس کو دفعہ 10 کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں حصہ 4 میں، جہاں مرکزی نظام کو واضح کیا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کا مرکزی نظام کیا ہوگا. آپ نے کس طرح سنی ہوگی نظم جماعت، تو اس میں عموماً جو ہمارے ہاں روایت ہے نظم جماعت میں امیر جماعت اور قیم جماعت شامل ہوتے ہیں. یعنی جو بھی روایت ہے دستوری کہ امیر جماعت اور قیم جماعت جو ہیں نظم جماعت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دستور ایک اجازت دیتا ہے اس میں مرکزی نظام میں امیر جماعت اپنے معاونین کا تقرر کر سکتے ہیں، شعبہ جات کا تقرر کر سکتے ہیں، تو وہ بھی انہی کے حوالے سے جو ہے وہ مرکزی نظم کے اجزاء ہوتے ہیں. تو دفعہ نمبر 13 جو ہے وہ مرکزی نظام کے اجزاء کو واضح کرتی ہے. اس میں جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کا مرکزی نظام امیر جماعت، قیم جماعت، مرکزی شعبہ جات یعنی جیسے نشر و اشاعت ہے، مالیات ہے، شعبہ تنظیم ہے، جو بھی امیر جماعت ضرور محسوس کرتا ہے مرکز میں شعبہ جات قائم کرتا ہے تو اس کو بھی مرکزی نظام ہی تصور کیا جاتا ہے اور مرکزی مجلس شورا ہے، اور اس میں جنرل کونسل بھی شامل ہے. تو یہ مرکزی نظام کے اجزاء ہیں. اب اس میں جو بنیادی نظام کا مرکز ہے وہ امیر جماعت ہے، اور یہ ظاہر ہے اسلامی تصور ہے کہ امیر کی اطاعت اور امیر کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جماعت کا دستور بنیادی طور پر شرعیت کے اسلامی اصول پر مبنی ہے، قرآنی اصول پر مبنی ہے کہ اپنے معاملات میں باہم مشورہ کر لیا کرو. تو امیر جماعت کو یہ دستور فیصلوں میں مشورے کا پابند بناتا ہے. امیر جماعت کو ڈکٹیٹر کی حیثیت نہیں دیتا جیسا دیگر جماعتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانی جماعتیں اور اس کے اندر ایک فرد کو ڈکٹیٹرشپ کی حیثیت حاصل ہے. وہاں نہیں، امیر جماعت اپنے تمام تر اختیارات اور فرائض کے اندر مشاورت کا پابند ہے، اور وہ جو ادارے قائم کیے گئے ہیں ان کے اندر اس کو مشاورت کرنی پڑتی. اور یہ بھی کہ ہماری دعوت جو ہے وہ امیر کی طرف نہیں ہوتی کہ آؤ جی نواز شریف کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آؤ جی زرداری کے ساتھ شامل ہو جاؤ، آؤ جی عمران خان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہماری دعوت امیر جماعت کی طرف نہیں ہوتی کہ عبدالرشید ترابی صاحب کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں یا اعجاز افضل صاحب کی طرف دعوت دیتے ہیں یا کبھی کرنل رشید صاحب کی طرف ہم نے دعوت دی. ہم نے ہمیشہ اپنی دعوت اپنے نصب العین کے حوالے سے دی، اقامت دین کے حوالے سے دی. ہماری دعوت نہ جماعت کی طرف ہے نہ امیر کی طرف ہے، بلکہ اپنے نصب العین کی طرف ہے. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو اس جماعت کو شریعت کے مطابق ایک جماعت بناتا ہے کہ کسی فرد کی طرف دعوت نہیں ہے. ہماری دعوت وہی دعوت ہے جو انبیاء شروع سے دیتے آئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی اپنی انبیاء کے ذریعے سے، وہی ہماری دعوت ہے، اسی طرف ہم دعوت دیتے ہیں. پھر اس میں مدت کا تعین بھی ہے کہ مرکز میں امیری جماعت کی جو مدت ہے وہ 3 سال ہوگی، ان کی شورا کی مدت 3 سال ہوگی. اور اسی طرح انتخابات اگر مدت پوری ہوتی ہے تو انتخابات کس طریقے سے ہوگا، کتنا عرصہ پہلے اس کی تیاری شروع ہو جائے گی. 3 مہینے پہلے سے مدت جب ختم ہوگی 3 سال کی تو مدت ختم ہونے سے 3 ماہ پہلے سے ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے امیر جماعت کا انتخاب کا. ایک پینل بن جاتا ہے اور ایک ناظم انتخاب کا تقرر ہو جاتا ہے، بیلٹ پیپر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دستور کے مطابق ہوتی ہیں، دستور کے اندر لکھی گئی ہیں. پھر اس میں جو امکانات ہیں انسانی زندگی کے اندر کہ امیر جماعت بیمار ہو سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے،